محبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی بھی باقی ہے۔ تو بطاقہ کہتے ہیں چھوٹی سی پرچی کو۔ وہ ایک چھوٹی سی پرچی اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈالی جائے گی، اور وہ پرچی اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ بندہ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا کہ آخر اس پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے جو اتنی بھاری نکلی؟ تو جب دیکھا جائے گا تو اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوگا۔ کلمے میں چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اس کا کلمے والا پرچہ 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نام اعمال کو تولا جائے گا، اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بہت پتلے دبلے تھے، اور ان کی پنڈلیاں بہت ہی پتلی دبلی تھیں۔ وہ جب چلتے بھاگتے تھے تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے باقی صحابہ مسکرایا کرتے تھے۔ لکھا ہوگا تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ صحابہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا۔ اب ان تینوں اقوال میں تطبیق کیا ہے؟ تو محدثین نے تطبیق یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور اپنے محبوب کے زیادہ سے زیادہ امتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کے اعمال کو تولنے سے یہ جلدی جنت میں جاتا ہے تو اس کو کرائیٹیریا بنا لیں گے۔ اگر دیکھیں گے کہ نہیں، اس کے دفتروں کو جمع کر دیا جائے، تول لیا جائے تو اس سے یہ جلدی جنت میں جائے گا، تو دفتروں کو تولیں گے۔ اور اگر دیکھیں گے کہ نہیں، بندے کو تولنے سے جلدی جا سکتا ہے تو بندے کو تولیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، مالک یوم الدین۔ مالک سے کیا مراد؟ کہ قیامت کے دن کے اختیار والے ہیں۔ مالک کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب وسلم کی امت کے اوپر رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور جس طرح سے امت کی بخشش زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ وہی کرائیٹیریا اس دن اختیار فرمائیں گے۔ قال مجاہد، اور مجاہد نے کہا القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عدل۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو خالص عربی زبان میں نازل ہوا، تو اس میں رومی زبان کا لفظ کیسے آ گیا؟ تو اس بارے میں اصول سن لیجئے کہ زبانوں کے الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے الفاظ ہیں انگریزی کے جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈاٹر، اور فارسی میں کہتے ہیں دختر۔ انگریزی میں کہتے ہیں برادر، اور فارسی میں بھی یہی برادر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الفاظ تو تھے انگریزی زبان کے، لیکن فارسی زبان میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں تو انگریزی زبان ہمارے پنجابی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو سنتے ہیں وہ جی بڑی روڈا مار نہیں آنے ہیں۔ اب یہ روڈا کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ انگریزی کا لفظ تھا مگر پنجابی زبان میں استعمال ہونے لگ گیا۔ تو چونکہ زبانوں کے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اگر کوئی لفظ کسی اور زبان کا تھا اور عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ عربوں کے قواعد و ضوابط کے اوپر فٹ بھی ہو گیا، تو پھر اس کو عربی زبان کا لفظ کہیں گے، اس پرانی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے۔ ہماری اردو زبان کو دیکھیں تو اس میں کتنے الفاظ ہیں جو فارسی کے ہیں اور کتنے الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں، مگر اب ہم ان کو اردو کے الفاظ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے تقریباً 500 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان، حیوان، کتاب، قلم، جنت، جہنم، روح، قیامت، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔
اور ہم ان کو اردو کے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قسطاس جو ہے یہ پہلے رومی زبان کا لفظ تھا اور اس کا معنی تھا عدل، پھر یہ عربوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا تو یہ عربی زبان کا لفظ کہلایا۔ دستور یہ ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں جو چیز داخل ہو جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے۔ ہم نے کھیوڑا کی کان میں دیکھا کہ کان کے اندر بعض درخت جو ہے وہ بنے ہوئے تھے نمک کے، حالانکہ وہ کسی زمانے میں لکڑی کے درخت تھے، لیکن چونکہ ہر طرف نمک تھا تو نمک کے اندر رہ کر وہ بھی نمک ہی کے درخت بن گئے۔ تو اسی طرح جو زبان کا لفظ کسی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ پھر اسی زبان کا لفظ کہلایا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ اب طالبات ایک نقطے کی بات سمجھیں کہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے القسط اور دوسرا ہے القسط۔ القسط کا معنی ہوتا ہے انصاف اور القسط کا معنی ہوتا ہے نا انصافی، یعنی صرف زیر اور زبر کے فرق سے دونوں الفاظ کے معنی بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عربی اپنے استاد سے پڑھے، چونکہ اپنے طور پہ پڑھے گا تو اس کو غلطیاں پیش آئیں گی، چونکہ اعراب کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اب آگے حدیث مبارکہ کی طرف توجہ کیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے استاد احمد بن اشکاب سے اس حدیث کو نقل کیا، فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب۔ یہ اشکاب جو ہے اس کو مصریوں نے شکیب بھی پڑھا ہے۔ ابن حبان نے اسے ثقات میں لکھا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ احمد بن اشکاب ثقۃ مامون صدوق۔ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان صاحب حدیث۔ اور عباس بن محمد نے لکھا کاتبان ہو یحییٰ بن معین کثیرہ، کہ یحییٰ بن معین جو امام جرح اور تعدیل گزرے ہیں انہوں نے ان سے بہت ساری روایات حاصل کی ہیں۔ پھر احمد بن اشکاب نے اس حدیث کو نقل کیا محمد بن فضیل سے۔ عجیب بات ہے کہ محدثین کے نزدیک اگر کسی حدیث کا ایک ہی راوی ہو، اس طبقے میں کوئی دوسرا راوی نہ ہو، تو سند کے اعتبار سے اس حدیث کو غریب کہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ غریب حدیث ہے۔ وہ کیوں؟ کہ ہزاروں صحابہ کو وہ حدیث معلوم تھی، لیکن جو روایت آگے چلی نا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چلی۔ جس محدث نے بھی حدیث کو نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، تو چونکہ صحابہ کے طبقے میں ایک ہی راوی ہیں اس لیے وہ سند کے اعتبار سے غریب ہوئی۔ اور یہ جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ بھی سند کے اعتبار سے غریب ہے کہ جس محدث نے بھی نقل کیا اس نے محمد بن فضیل ہی کے واسطے سے نقل کیا۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندے کے 5 بیٹے ہوتے ہیں، اولاد کا سلسلہ ایک سے چلتا ہے، 4 کی اولاد نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بعض احادیث کو کسی ایک بندے کے ذریعے سے آگے چلا دیتے ہیں، تو چونکہ وہ ایک ہی ہوتا ہے اس لیے وہ حدیث جو ہے وہ غریب کہلاتی ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے اور غریب ہے، یعنی غریب سے مراد سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ پھر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ان عمارۃ بن القعقاع۔ یہ عمارہ جو تھے یہ بھی بڑے محدث تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ حارث اکلی اور سفیانین نے ان سے روایت کی، اور ابو زرع نے بھی ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے کافی احادیث کو روایت کیا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ کے جو استاد تھے ان کا نام تھا علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی ان سے حدیث نقل کی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اتنے بڑے محدث تھے کہ امام بخاری کے استاد بھی ان سے احادیث کو نقل کیا کرتے تھے۔ تو عمارہ ابن القعقاع نے اس حدیث کو نقل کیا ابو زرع سے۔ ابو زرع جو ہے ان کا نام تھا اصل عبد الرحمن، لیکن ان کی کنیت ابو زرع تھی، تو ابو زرع کے حساب سے وہ مشہور ہو گئے۔ یہ بہت بڑے محدث تھے، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ دو باتیں ان کی بڑی خاص ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم جتنا وقت اکٹھا گزار سکتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے، مگر یہ حدیث کا درس پڑھنے کے لیے صبح چلے جاتے تھے اور شام کو آتے تھے۔ بیوی بیچاری سارا دن ان کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی اگر درس لمبا ہو جاتا تو بیوی کو اور انتظار کرنا پڑتا۔ اب ایک دن اسی طرح درس لمبا ہو گیا اور خامن جو تھا وہ دیر سے گھر آیا، تو بیوی تھوڑا ناراض ہونے لگی کہ آپ کو تو کسی کی فکر ہی نہیں، آپ تو جاتے ہیں تو پچھلے مر جاتے ہیں، آپ کے لیے کوئی یاد ہی نہیں ہوتا، اور میں بھوکی بیٹھی رہتی ہوں، انتظار کرتی رہتی ہوں کہ آپ آئیں گے، آپ نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ اس نے کہا کہ بھئی میں پڑھنے گیا تھا، علم حاصل کرنے گیا تھا، میں نے وقت کہیں دوستوں میں ضائع نہیں کیا، درس لمبا ہو گیا اس لیے۔ اب بیوی چونکہ غصے میں تھی تو اس نے کہہ دیا کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو وہاں کیا جا کے سیکھے گا؟ اب جب بیوی نے یہ الفاظ کہے تو خامد بھی نوجوان تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے آگے سے کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق ہے۔ اب رات کے وقت تو دونوں نے ٹھا کر لی اور غصے میں سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ اب بیوی کو بھی عقل آئی کہ بھئی میں اس کے بارے میں جو مرضی کہہ دیتی، میرا خامد ہے، اس کے استاد کے بارے میں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بلنڈر کمٹ کیا۔ اور خامن کو بھی فیل ہوا کہ اگر بیوی غلطی کر گئی تھی، ناقصات العقل ہے، تو مجھے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے کیوں ایسا کہہ دیا۔ چنانچہ اندر اندر سے دونوں چاہتے تھے کہ طلاق نہ ہو اور ہم یہ بیوی بن کے زندگی گزاریں، لیکن چونکہ خامن نے مشروط بات کر دی تھی، اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو طلاق۔ اب یہ کنفرم کون کرے؟ یہ تو استاد ہی کر سکتا ہے۔ چنانچہ خامن جو تھا وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا کہ حضرت میں ایک سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو مشروط طلاق دے دی ہے کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب آپ بتائیں آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں یا نہیں؟ تو استاد مسکرائے اور اس لڑکے کو کہا کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزارو، اس لیے کہ 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے محدث تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے شاگرد ان کے قریب تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی ہمیں اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ کلمے کی تلقین سے کیا مراد؟ کہ جب کوئی آدمی فوت ہو رہا ہو تو اس وقت اس کو کلمہ یاد کروانا چاہیے۔ اچھا یہاں بھی نقطہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہونے والا ہوتا ہے نا اور وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور یکسو ہوتا ہے اور اللہ کی طرف دھیان کرتا ہے تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ عبداللہ آیا ہے، پہچانے کون ہے؟ ابو پہچانے ذرا کون ہے؟ ابو دیکھیں کون ہے؟ وہ خدا کی بندی، ساری زندگی تو اس نے پہچانا، اب تو جانے کا وقت ہے، اب اس کو یکسوئی کے ساتھ جانے دو، تنگ نہ کرو۔ کبھی بیٹی سامنے آئے گی، کبھی بیوی سامنے آئے گی، کبھی ماں سامنے آئے گی،
بیٹا ذرا دیکھو میری طرف، بتاؤ میں کون ہوں. بھائی اس وقت اس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ فیل کریں کہ کوئی بندہ آخری لمحات میں ہے تو اس کو یکسوئی کے ساتھ دنیا سے جانے دیں، یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اس کو پہچانو اور اس کو پہچانو. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ فوت ہونے والا ہے تو ڈاکٹروں کو منع کر دیں کہ اس کو نشے کا ٹیکہ نہ لگائیں. عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اس کو نشے کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آخری وقت کی تکلیف سے بچے اور سکون کے ساتھ فوت ہو جائے. تو بھائی یہ مسلمان کی موت ہے، یہ کافر کی موت نہیں ہے. اگر اس کو موت کے وقت کوئی تکلیف آئی بھی صحیح تو سکرات موت پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس لیے ٹیکہ نہیں لگانے دیں اس کو. ڈاکٹر کو منع کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب اب اگر کوئی اور دوائی کام نہیں آئی اور آخری لمحے آ گئے ہیں تو آپ نے نشے کا ٹیکہ نہیں لگانا، اس کو ہوش میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے جانے دیں. اور تیسرا یہ کہ جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ اس مریض کو یہ نہ کہیں کہ جی کلمہ پڑھو، ابو جی کلمہ پڑھو، امی جی کلمہ پڑھو، بھائی کلمہ پڑھو. بھئی کیا پتا وہ کس حال میں ہے، ہو سکتا ہے وہ سر ہلا دے کہ میں نہیں پڑھتا تو پھر کیا بنے گا. تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود اس کے سامنے کلمہ پڑھو. جب کلمے کی آواز اس کے کان میں جائے گی خود بخود یاد دہانی ہو جائے گی اس کو کلمے کی اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے گا. اس کو تلقین کہتے ہیں. چنانچہ شاگردوں نے سوچا کہ ہم اپنے استاد کو کلمے کی تلقین کریں. پھر انہوں نے سوچا کہ ساری زندگی تو انہوں نے ہمیں حدیث کا درس دیا، ایمان سکھایا، اب ہم ان کے سامنے کیسے ان کو کلمے کی تلقین کریں. تو طلباء تھے، فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جس حدیث میں تلقین کا حکم ہے نا، ہم وہ حدیث ہی استاد کو سنا دیتے ہیں سبق کے طور پہ. جب ہم سنائیں گے تو سبق بھی سنا دیں گے اور استاد کو یاد دہانی بھی ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے وہ حدیث پڑھنی شروع کر دی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں. اب جب 2-3 راویوں کا نام پڑھا تو استاد نے راویوں کے نام سے سمجھ لیا کہ یہ کون سی روایت پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ جب بچے پڑھ رہے تھے تو استاد نے بھی ان کے ساتھ خود پڑھنا شروع کر دی حدیث. اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے نے آخری لمحے میں کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ ابو ذر رحمۃ نے حدیث پڑھی من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ، اور اس پر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے. اتنی خوبصورت موت آئی. اللہ ایسی موت ہر کسی کو عطا فرمائے. تو یہ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے. انہوں نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کی شان دیکھیں، یہ بہت ہی علم کا ذوق رکھنے والے صحابی تھے اور جو بات نبی علیہ السلام سے سنتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الشمس تھا. جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام پڑ گیا عبد الرحمن. ابو ہریرہ عنہ کا نام تھا عبد الرحمن، مگر ان کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اباہر کہہ دیا. اباہر بلے والے. ان کو وہ نام اتنا اچھا لگا کہ یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ مجھے اباہر کہا کرو. یہ محبت کی باتیں ہیں. واقعی بات ایسی ہے. ہمارے گجرانوالہ کے ایک حافظ صاحب ہیں تو ماشاء اللہ حافظ بلال ان کا نام ہے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے ان کا جواب دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا حافظ صاحب آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، میں نے اس کا جواب دے دیا، اب آپ فون کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ حضرت جی آپ مجھے موٹے حافظ صاحب جو کہا کرتے ہیں نا، ایک دفعہ موٹا حافظ صاحب کہہ دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بس آپ کی زبان سے موٹا حافظ صاحب سن کے مجھے خوشی ہو جاتی ہے. تو اس دن مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اس بندے کو میں نے ایک دفعہ موٹا حافظ صاحب کہہ دیا تھا اور اس کو یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ اب یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ لفظ سنتا ہوں تو میرے دل کو سکون آ جاتا ہے
آپ پلیز ایک دفعہ مجھے موٹا حافظ صاحب کہہ دیں. تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو فرما دیا اباہر اور بلے والے، تو وہ اباہر ہی ان کا نام مشہور ہو گیا. اور پھر لوگوں نے جو ہے ہر کو ہررتن بلی کو کہتے ہیں، ہر بلے کو کہتے ہیں اور ہررتن بلی کو کہتے ہیں، اور اس کی جو تصغیر بنتی ہے نا وہ ہریرہ بنتی ہے. چنانچہ ان کا نام ہر سے ابا ہررتن بنا اور اس کے بعد ابا ہریرہ بن گیا. چنانچہ آج ان کو عبد الرحمن کی بجائے ابو ہریرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. چنانچہ ابو ہریرہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، اب طالبات ذرا حدیث مبارکہ کے متن کی طرف دھیان کریں. کلمتان، کلمتان کا مطلب ہے دو کلمے. یہاں کلمتان سے مراد ہے کلامان، دو کلام ایسے ہیں. کئی مرتبہ پورے فکرے کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، پورا فکرہ ہے لیکن کلمہ کہا جاتا ہے. تو کلامان دو کلام ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، یعنی ان کلمات کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا پیارا ہے. ای محبوب قائلہما، جو ان کا کہنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. الی الرحمن، یہاں پر رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، لیکن رحمان کا نام خاص رحمت کا نام ہے. دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دو نام ہیں، ایک ہے رحیم اور ایک ہے رحمان. رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت بے انتہا ہو، اور رحمان کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہو. ایک بندے کا امیر ہونا الگ صفت ہے اور سخی ہونا الگ صفت ہے. کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں سخی نہیں ہوتے، کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں امیر نہیں ہوتے. ان کی سخاوت کس کام کی جس کے پلے ہی کچھ نہیں، یا جس کے پاس پیسہ تو بہت ہے سخی نہیں تو اس کا مال کس کام کا. تو مزہ تو یہ ہوتا ہے کہ امیر بھی بہت ہو اور سخی بھی حد سے زیادہ ہو. چنانچہ رحمان اور رحیم کے جو دو الفاظ ہیں ان میں رحیم کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اور رحمان کا مطلب وہ ذات کہ جس کی رحمت عام اپنے پرائے ہر کسی کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو بھی اولاد دیتے ہیں، کافروں کو بھی صحت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں. تو رحمان کی صفت کی وجہ سے اللہ مومنوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں. اللہ وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں. تو وہ کیسی ذات ہے کہ اپنے اور پرائے ہر ایک پہ اس کی رحمت تقسیم ہو رہی ہے. اور رحمان کا ایک معنی یہ ہے کہ جو تھوڑے عمل کے اوپر زیادہ اجرت دینے والا ہو. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ سخی دل کے ہوتے ہیں. ہم الیکٹریشین کو گھر لاتے ہیں تو پہلے بحث کرتے ہیں کہ آپ کو ایک دن کا 500 روپیہ دیں گے، آپ گھر آ کے کام کر دیں. وہ طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آ کے ہمارے گھر کا کام کر دو، ہم آپ کو خوش کر دیں گے. چنانچہ 1 گھنٹہ الیکٹریشین کام کرتا ہے اور ایئر کنڈیشن ٹھیک کر کے چلا گیا، وہ اس کو 1000 روپیہ پکڑا دیتے ہیں. کام بھی 1 گھنٹہ ہوا اور دینے والے نے اس کو 500 نہیں دیا، 1000 روپیہ دے دیا. کیونکہ وہ امیر اور سخی ہے، اس نے تھوڑی محنت پر زیادہ اس کو اجرت دے دی. تو رحمان اس پروردگار کو کہتے ہیں کہ جو بندے کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو اجر عطا فرماتا ہے. چنانچہ اس کی مثال سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. جو بندہ یہ درود شریف ایک دفعہ پڑھتا ہے، اطعب 70 ملکا الف صباح، 70 فرشتے
1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے چھوٹا سا درود شریف ہے، جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ، ایک دفعہ پڑھنے پر 70 فرشتے 1000 دن تک اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 70 پرنٹر لگے ہوئے ہیں اور ایک سگنل ملا، اور وہ 70 پرنٹر جو ہیں 1000 دن تک اس کا اجر پرنٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ واقعی بڑی رحمت کی بات ہے، اس لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو بندہ عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ایوریج عمر تو عام طور پر لوگوں کی 80 سے کم ہی ہوتی ہے، تو اگر 80 مرتبہ پڑھنے پر 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو دوسرے معنوں میں 80 مرتبہ پڑھنے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اتنے چھوٹے چھوٹے عملوں پر اتنا زیادہ اجر دینا یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس لیے اللہ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رحمان کا لفظ استعمال کیا کہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ آگے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں، یعنی بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کے مخارج سے ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو کلام بتایا گیا، ان کلام میں جو حروف ہیں ان حروف کے مخارج سے ان کو نکالنا بھی بہت آسان ہے۔ للین حروفہما والسہلتی مخارجہما، اور مخرج سے بھی ان کو نکالنا آسان ہے۔ چنانچہ جن حضرات کو تجوید کے ساتھ کچھ تھوڑا شغف ہے وہ غور کرے کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو حروف شدہ کہتے ہیں، ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے اجدو کا قطوبتہ، ان کو حروف شدہ کہتے ہیں۔ اس میں سے صرف با اور دال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرف استعمال نہیں ہوا۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی اس میں سختی پائی جاتی ہے، ان حروف کو اپنے مخرج سے نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو حروف شدہ اس میں بہت کم ہیں۔ بعض حروف کو کہتے ہیں حروف قلقلہ، ان کا مجموعہ ہے قطب و جدن، ان کو ادا کرتے وقت مخرج میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، تو وہ جو حروف ہیں ان میں بھی اس کلام میں حروف بہت کم ہیں، اور بعض حروف جو ہیں ان کو حروف استعلاء کہتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو سے لگ جاتی ہے، اس میں صرف ذو کا لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے عظیم میں، اور کوئی حرف استعمال نہیں ہوا۔ تو چونکہ جن حروف کو نکالنا مشکل ہے وہ اس میں سے کم استعمال ہوئے ہیں، تو کہہ سکتے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت وہ ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملأہ، جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کا آدھا نام یعنی میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر الحمدللہ بھی پڑھ لے تو پورا نیکیوں کا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب اتنے فضائل سن لیے کہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو وہ بڑے پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان،
زبان سے پڑھنے بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہوں گے۔ تو دل کہتا ہے کہ بھئی بتاؤ وہ کون سے کلمات ہیں جو، تو نبی علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ جو ہے نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے صفات بیان کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہیں، خبیر ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اور ایک تعریف کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو برائیاں ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ ایک عام مثال کے طور پہ لڑکیاں یوں آسانی سے سمجھ لیں گی کہ ایک لڑکی کی تعریف رشتہ دیکھنا ہے تو یوں بھی کر سکتے ہیں، بڑی لکھی پڑھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑے اچھے اخلاق والی ہے، بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی ذہین ہے، یہ اس کی تعریفیں ہو گئیں۔ اور ایک تعریف اس کی یہ بھی ہے، ان پڑھ نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، ضدی نہیں ہے۔ اب ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے مگر برائیوں کو اس سے دور کر رہے ہیں، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ کہ اے اللہ آپ ہر قسم کے نقص سے، کمی سے، کوتاہی سے بری الذمہ ہیں، آپ پہ کوئی کمی ہے ہی نہیں کسی قسم کی، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ خود فرمایا فسبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں کسی قسم کی، کوئی نقص ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ وبحمدہ کا معنی یہ کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ جو اللہ کا نام ہے نا اللہ، یہ اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس لفظ کا استعمال اللہ نے سب سے پہلے فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اعوذ باللہ پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا کون سا نام پہلے استعمال ہوا؟ اللہ، اعوذ باللہ، اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے نا پہلے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سب سے پہلے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا، یہ اسم اعظم ہے۔ علماء نے کہا کہ نہیں حضرت کوئی اور بھی پکی دلیل دیں۔ ان کا اچھا سنے، پکی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ پر بلایا تو اللہ نے وہاں پر اپنا تعارف کروایا، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ اللہ کے 99 نام تھے، اللہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، میں اللہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نام سب سے بڑا نام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ تعارف کروایا۔ اب یہ ایسی دلیل تھی کہ جس پر باقی سب علماء نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات کو قبول کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اسم اعظم ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ اس نام کی برکتیں اتنی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کو اللہ کا لفظ سکھائے اور وہ بچہ بولنے میں سب سے پہلے اللہ کا نام اپنی زبان سے نکالے، تو جب وہ بچہ اللہ کا نام زبان سے نکالتا ہے، اس کے بدلے اللہ ماں باپ کے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا برکت والا لفظ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔
علماء نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا کہ دیکھو مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت قیامت کی ہے. اگر قیامت جیسی بڑی مصیبت اللہ کا نام لینے سے ٹل جاتی ہے تو پھر اگر انسان دنیا میں اللہ کا نام کثرت سے لے گا تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانی اور مصیبتیں کیوں نہیں ٹلیں گی. اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کی ابتدا بھی سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اتنے اچھے معنی ہیں نا اس کلام کے کہ دل خوش ہو جاتے ہیں ان الفاظ کو پڑھ کے کہ اللہ کی تعریف میں بندہ کتنے پیارے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے. تو پہلا ہوا سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا فکر ہے سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اور اللہ بڑا ہے. اس میں اللہ کی عظمت کا بھی تذکرہ آ گیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اس کلام کا زیادہ تکرار کیا کریں. عربوں میں دیکھا گیا کہ وہ سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں. ہم جو دیسی لوگ ہیں نا، ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے. ہم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ سبحان اللہ آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. سبحان اللہ آج بچے بغیر کسی پریشانی کے اپنے وقت پہ اسکول چلے گئے. سبحان اللہ آج کے دن بیوی کے ساتھ میری کوئی جو ہے وہ تکرار نہیں ہوئی. آج ہمارے گھر میں کسی نے شاؤٹ نہیں کیا، الحمدللہ. تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ ہم اپنی گفتگو میں جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا. سبحان اللہ آج تو میری بیوی نے بہت اچھا پلاؤ پکایا، آج تو میری بیوی نے بہت اچھا کھانا بنایا. تو سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ کثرت سے استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ لکھی جائیں. تو یہ اس حدیث پاک کے بارے میں کچھ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئیں. اب ایک سوال آخری ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے لاکھوں حدیثوں میں سے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث لکھ کر انہوں نے کھڑے ہونا تھا تو انہوں نے یہی حدیث لکھ دی تسبیح والی تاکہ اس آیت کے اوپر ان کا عمل ہو جائے. بعض محدثین نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا حکم دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ رب کی تسبیح خوب بیان کیجیے تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا، میرا کام مکمل ہو گیا، اب مجھے اللہ کی زیادہ تسبیح کرنی چاہیے. اس لیے انہوں نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پر چن لیا ہے. جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی جو میں نے اپنے استاد کو سنائی تو انہوں نے بہت پسند کی. وہ بات یہ کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا اسی کے فیلڈ کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. حکیم کے ذہن میں حکمت کی باتیں آئیں گی،
ڈاکٹر کے ذہن میں ڈاکٹر کی باتیں آئیں گی، انجینئر کے ذہن میں انجینئر کی باتیں آئیں گی۔ ہمارا شعبہ چونکہ یہ پیری مریدی والا ہے، اور ہم سے اکثر لوگ اپنی باتوں کے سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ مصیبت ہے کیا کریں، فلاں مصیبت ہے کیا کریں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر کے لیے جو چنا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تسبیح کے پڑھنے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور اس کی دلیل دو ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرے یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اللہ ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے۔ کیونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو بھائی انسان بھی تو مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو جب وہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے اور مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ عن سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان عمر جلد رجلا یوما، ایک دن عمر لانوں نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس موجود تھے۔ یہ بڑے عالم صحابی تھے، قاضی تھے، وہ بھی موجود تھے عمر لانوں کے پاس۔ چنانچہ فقال الرجل حین وقع علیہ الصوت، جب اس بندے کے کوڑا پڑا نا، تو کوڑا پڑنے پر اس نے اوئی نہیں کی، بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی زبانوں سے اوٹ پٹانگ لفظ نہیں نکلتے تھے۔ اس کو کوڑا پڑا اور کوڑا کھا کے اس نے کہا سبحان اللہ۔ جب اس نے سبحان اللہ کہا تو عمر لان نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو۔ فضاحک کعب لانو مسکرا پڑے۔ فقال عمر لانو نے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ انا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ اس کو حکم ہوا تھا 10 درے لگانے کا، اور پہلا ہی پڑا تو اس نے سبحان اللہ کا، اور عمر لانو نے ایک کوڑے پہ ہی اس کو معاف کر دیا، تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث یہ اس لیے بیان فرمائی کہ طلباء طالبات پڑھ کے مکمل کر کے تعلیم اپنے گھروں کو جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کو پریشانیاں ہوں گی، جو مرد ہیں وہ کام کاروبار کریں گے، نوکریاں کریں گے، جاب کریں گے، مصیبتوں میں پھنسیں گے۔ جب یہ مصیبتوں میں پھنسیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مصیبت سے نکلنے کا کوئی عمل بتانا چاہیے، تو میں ان کو عمل بتا دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے، ان کو پریشانیوں کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ دعا ہے کہ جتنے حاضرین مرد ہیں یا خواتین ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔